الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمز، پارٹ 14۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے، 14واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 15 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 29 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے کچھ پروگراموں میں ہم اس نہج پہ پہنچنے کی، اس نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کی کتابوں میں سے ایک پرامن حل تلاش کیا جائے۔ تو آج اسی میں سے ایک اور آیت پیش خدمت ہے، سورہ آل عمران، قرآن پاک کی تیسری سورت، آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ اچھا، اس آیت کے جو تفصیلی تشریح کی جائے تو بات لمبی ہو جائے گی، ہم مختصر کرتے ہیں بات کہ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کو واضح طور پر حنفی اور مسلمان قرار دیا گیا ہے، وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ عیسائی اپنی جب کتابیں دیکھیں گے اور یہودی اپنی اسرائیلی روایات دیکھیں گے تو ان کو وہاں پہ لفظ ہیبریو نظر آئے گا، HEBREW، ہیبریو۔ تو ہیبریو کا مطلب ہے حنفی، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے۔ اب ظاہر ہے اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی۔ وہ حنفی تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ٹھیک ہے، یہ بات سچ ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ، اسحاق علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال سے زیادہ، یعقوب علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال سے زیادہ، پھر ان میں سے بچوں کی، یوسف علیہ السلام کی، دیگر کی کئی بچوں کی عمر 100 سال سے زیادہ۔ تو اب ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک نسل پاک، دوسری نسل میں یعنی سیکنڈ جنریشن میں اسحاق علیہ السلام، تھرڈ جنریشن میں جیکب یعقوب علیہ السلام، فورتھ جنریشن میں جا کے کہیں یہودا ہے۔ تو اب یہ تو پکی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہودا کے دین کو فالو کرنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا، نہ وہ یہودا کے فالوور تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام جیو نہیں تھے۔ اور اسی طرح عیسائی بھی نہیں تھے، کیونکہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہزاروں سال بعد کا زمانہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بھی فالوور نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ جیو ہیں نہ کرسچین ہیں، اور یہی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، آج کے جو موجودہ 2023 عیسوی کے عیسائی اور یہودی ہیں، وہ اس میں تھوڑا سا اس کو یعنی کہ مس انٹرپریٹ یوں کریں گے کہ جی اگر آج کوئی بندہ یہودا کو فالو کرنے والا ہے اور وہ اللہ کو ایک مانتا ہے تو کیا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا؟ کیا وہ ہیبریو اور حنفی نہیں کہلائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ بات سچ ہے۔ آج اگر کوئی بندہ یہودا کو فالو کرے اور ایک اللہ کو مانے تو ایسے یہودی کو بائی ڈیفینیشن ہم مسلمان قرار دیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو یہودا کو فالو نہیں کیا نا، بات تو یہ ہے۔ ایسے ہی کچھ عیسائی یہ کہیں گے کہ جی آج اگر کوئی عیسائی
عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرے اور وہ اللہ کو ایک مانے تو کیا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا؟ بالکل، بائی ڈیفینیشن وہ کہلائے گا، بائی ڈیفینیشن وہ مسلمان ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ جودا کے فالوور ہیں اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خود حنفی ہیں، ہیبریو ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہیبریو ورڈ از ناٹ ایکول ٹو جودا اور جودائزم، ہیبریو ورڈ از ناٹ ایکول ٹو کرسچن اور کرسچینٹی، بٹ ہیبریو ورڈ از ایکول ٹو دا ورڈ مسلم، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ یعنی قرآن پاک ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حنفی تھے، ہیبریو تھے، مسلمان تھے۔ اور خلاصہ اب تک کی گفتگو کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، حنفی ہیں، مسلمان ہیں۔ تو جب ایک یہ بات قرآن پاک سے طے ہو گئی اور آپ کی اور ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ یہ یہاں پہ بیٹھتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک شخص ہیں، ان کے تین مذہب تو نہیں ہو سکتے، تو ان کا مذہب جب ایک ہی ہے تو اس ایک مذہب کا نام حنیف، ہیبریو، مسلم، یعنی وہ مسلمان تھے، ان کا ایک ہی مذہب تھا، وہ ایک ذات ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ بات کہ ہم تینوں گروہ، یہودی، عیسائی اور مسلمان، ہم تینوں ایک ایک مسیحا کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ ہم مسلمان ایک مسیحا اور ایک امام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو آنے والے لوگ ہیں، امام المہدی یا عیسیٰ علیہ السلام، تو مسیحا اور امام کے حوالے سے ہماری روایات کیا ہیں، عیسائیوں کی کیا ہیں، یہودیوں کی کیا ہیں، اور ان میں سے کون سی کتابیں ہیں جو انسانوں کو قتل کیے بغیر، ٹھیک ہے، بہت بڑی تباہی پھیلائے بغیر ایک پرامن حل کتابوں میں سے نکل آئے، تو جس بھی سیٹ آف بکس میں سے اچھا حل نکلے اسے مان لیا جائے۔ یعنی اگر عیسائی یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ انہوں نے سب یہودیوں کو اور سب مسلمانوں کو قتل کرنا ہے اور تب وہ حاکم بنیں گے، تو پھر یہ انسانی حقوق اور یہ عیسائیت دین پھر یہ آپس میں میچ تو نہیں کرتا نا۔ ایسے ہی اگر یہودی یہ کہیں کہ جی انہوں نے سب عیسائیوں کو اور سب مسلمانوں کو قتل کرنا ہے، تو کیا عجب ہے کہ 1-2 کروڑ لوگ وہ 5 ارب انسانوں کو قتل کریں اور پھر حاکم بن کے بیٹھ جائیں۔ تو 5 ارب انسانوں کا قتل کیا جانا کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا ایسا دین سچا دین ہو سکتا ہے؟ ہاں، جب مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ جی کیا آپ عمر فاروق کی طرح مستقل قبضہ کرنے کے لیے آپ اب ہم سب کو اپنا غلام بنائیں گے؟ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اس کے حقائق تھوڑے سے مختلف تھے، اور اب جو مسیحا آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس وقت حالات تھوڑے سے مختلف ہوں گے، لیکن ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، اور اس حقیر کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنی قتل و غارت یہودیوں کے ہاں ہے، اور اس وقت جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ نیتن یاہو اینڈ کمپنی مسلسل لوگوں کو قتل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ یورپی سامراج، یہ برطانوی سامراج، یہ امریکی سامراج، یہ اس کے انتہائی اہم دوست سعودی حکمران وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سب مختلف ملکوں میں انسانوں کو ہی قتل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ان سب یعنی انسانوں کی ہلاکت میں مصروف لوگوں کو اگر ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے تو یقین کریں قرآن و حدیث میں ایسا کمال حل موجود ہے کہ جس سے آپ موٹے موٹے گروہ اندازہ کریں۔ 2.5 ارب مسلمان وہ بھی بچ جائیں گے، 2.5 ارب عیسائی وہ بھی بچ جائیں گے، اور رہ گئے 2 کروڑ کے قریب، ٹھیک ہے، یہودی، وہ بھی سارے قتل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں بڑے تھوڑے سے جو واجب القتل ہوں گے، جن کے بارے میں پتھر آگے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا اسے قتل کر، وہ تھوڑے سے ہوں گے، انہیں قتل کیا جائے گا، وہ واجب القتل ہے۔ اور جو یہودیوں کی اکثریت ہے وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پہ ایمان لے آئے گی۔ یہ ہے اسلام کا حل۔ یہ میں نے آپ کو الحمدللہ مختصر خاکہ پیش کیا ہے کہ 2.5 ارب عیسائی بھی بچ جائیں گے، 2.5 ارب مسلمان بھی بچ جائیں گے،
اور آدھے سے زیادہ یہودی بھی بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اسلامی حل ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی اس پہ آپ عمر فاروق کا زمانہ اور آج کی قرآن و حدیث کی آیات پیش کریں ثبوت کے طور پہ، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کو وضاحت سے بیان کریں گے تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ قرآن و حدیث ہی اس وقت بہترین حل پیش کر رہا ہے۔ صرف اس کو سن لیں، شاید اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کے دل بدل جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔